السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ضرور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کرنے والی ہے ایسی جملوں کے بارے میں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں بولتے ہیں مگر اس کا انگلش ہمیں یاد ہی نہیں، اور پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو انگلش کی ماہرین ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ دوستو اس جملے میں پہلا جملہ ہمارے پاس ہے میرا مکان ٹپک رہا ہے۔ میرا مکان ٹپک رہا ہے، اس کا انگلش ہمارے پاس ہے مائی ہاؤس از لیکنگ۔ میرا مکان ٹپک رہا ہے۔ اگر آپ کسی سے انگلش میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا مکان ٹپک رہا ہے تو آپ اسی طرح ہی کہیں گے مائی ہاؤس از لیکنگ۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے اس گھر کی مرمت ہو رہی ہے۔ اس گھر کی مرمت ہو رہی ہے۔ اس سینٹنس کی انگلش ہمارے پاس ہے دس ہاؤس از انڈر ریپیئر۔ اس گھر کی مرمت ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے یہ گھر خوب ہوادار ہے۔ اگر آپ کسی سے انگلش میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گھر خوب ہوادار ہے تو آپ انگلش میں اسی طرح ہی کہیں گے دس ہاؤس از ویل وینٹیلیٹڈ۔ یہ گھر خوب ہوادار ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے کمرے میں سپیدی ہو رہی ہے۔ دس روم از بینگ وائٹ واشڈ۔ کمرے میں سپیدی ہو رہی ہے۔ دا روم از بینگ وائٹ واشڈ۔ کمرے میں سپیدی ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے میرے گھر میں بجلی لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں بجلی لگی ہوئی ہے تو آپ انگلش میں اسی طرح ہی کہیں گے کہ مائی ہاؤس از الیکٹریفائڈ۔ مائی ہاؤس از الیکٹریفائڈ۔ میرے گھر پہ بجلی لگی ہوئی ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے وہ میرے گھر کی بالکل ساتھ رہتا ہے۔ اس جملے کا انگلش ہمارے پاس ہے ہی لیوز نیکسٹ ڈور ٹو مائن۔ وہ میرے گھر کے بالکل ساتھ رہتا ہے۔ ہی لیوز نیکسٹ ڈور ٹو مائن۔ وہ میرے گھر کے بالکل ساتھ رہتا ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے اگر آپ کسی سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں انگلش میں کہ آپ کی پڑوسن میں کون رہتا ہے تو آپ انگلش میں اس سینٹنس کو اسی طرح کہیں گے کہ ہو لیوز ان یور نیبرہڈ۔ آپ کی پڑوسن میں کون رہتا ہے؟ ہو لیوز ان یور نیبرہڈ۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے اگر آپ کسی کو یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ اس گھر کو گرا دو تو آپ انگلش میں اسی طرح کہیں گے کہ ڈیمولش دس ہاؤس۔ اس گھر کو گرا دو۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے یہ کمرہ ہوادار ہے۔ اس سینٹنس کا انگلش ہمارے پاس ہے دس روم از ایئری۔ یہ کمرہ ہوادار ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے اگر آپ کسی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمرے میں روشنی کر دو تو انگلش میں اسی طرح کہیں گے کہ لائٹ دا روم۔ کمرے میں روشنی کر دو۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے کمرے میں بتیاں جلا دو۔ اگر آپ کسی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمرے میں بتیاں جلا دو تو آپ انگلش میں اسی طرح کہیں گے کہ سوئچ آن دا لائٹس آف رومز۔ سوئچ آن دا لائٹس آف رومز۔ کمرے میں بتیاں جلا دو۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے غسل خانے کی بتی بجھا دو۔ تو اس سینٹنس کا انگلش ہمارے پاس ہے سوئچ آف دا لائٹ آف باتھ روم۔ غسل خانے کی بتی بجھا دو۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے غسل خانے کی ٹونٹیاں چلا دو۔ تو اس سینٹنس کی انگلش ہمارے پاس ہے ٹرن آن دا ٹیپس آف واش روم۔ غسل خانے کی ٹونٹیاں چلا دو۔ لاسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے سب ٹونٹیاں بند کر دو۔ تو اس سینٹنس کی انگلش ہمارے پاس ہے ٹرن آف آل دا ٹیپس۔ سب ٹونٹیاں بند کر دو۔ ٹرن آف آل دا ٹیپس۔ سب ٹونٹیاں بند کر دو۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ نے ان ضرور
جملوں کو ضرور یاد کیا ہوگا۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔